ہمارے یہاں ایک بہت بڑا موضوع ہے جس پر علمی کام کم ہوا ہے، وہ ہے تزکیہ کہ شخصیت میں ترقی کا تصور کیا ہے، شخصیت میں کون سی چیزیں ہیں جن کو پیوریفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، خود یہ پیوریفیکیشن کیا ہے، کیا یہ باہر سے آیا ہوا کوئی ضابطہ ہے یا خود ہمارے اندر کی ضرورت ہے جس کو باہر سے ملنے والی تعلیم نے آسان بنا دیا ہو یا زیادہ قابل فہم بنا دیا ہو۔ تو اس سب کو یعنی شخصیت کے کئی کانٹیکسٹ ہوتے ہیں، آدمی کے کئی کانٹیکسٹ ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک سیاق و سباق روحانی ہوتا ہے۔ یعنی جیسے ہم جسم ہیں، جب ہم یہ کہیں گے تو ہمارے سارا کانٹیکسٹ جسمانی ہوگا، اور جسم کیونکہ ایک پورا پرنسپل ہے، وہ اپنی ڈیفینیشن ہم سے بے نیاز ہو کر رکھتا ہے۔ یعنی جسم کو اگر ہم سے نسبت حاصل نہ ہو تو بھی اس کی حیثیت، اس کی حقیقت اور اس کی بیسک ڈیفینیشن میں کوئی فرق نہیں واقع ہوگا۔ تو اسی طرح جیسے ذہن ہے، شعور ہے ہمارا، تو یہ جو ہمارا شعور ہے، کیا یہ سلیٹ کی طرح ہے یا یہ ہمارے اندر لکھی جانے والی کسی کتاب کی طرح ہے؟ کیا یہ شعور میں جو کچھ ہے جس کی بنیاد پہ یہ شعور کہلاتا ہے، وہ سب کچھ اس کو پہلے سے ملا ہوا ہے، اور یہ اپنے کانٹینٹس کی، اپنے یوں کہیں کہ اپنے بیسک آئیڈیاز کا اطلاق کرتا رہتا ہے باہر کی دنیا پر، یا یہ کہ یہ کچھ ایسے آئیڈیاز کا حامل ہے، یعنی کچھ ایسے آئیڈیاز اس کی تعمیر میں لگے ہیں جن کو فعال کرنا اور ان کو خود اپنے ایکٹ آف بینگ کا رہنما بنانا، انہیں اپنے وجود کا سانچہ بنانا، یہ مطلب کیا یہ ذمہ داری ہم نیچرلی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے تمام جو ایک وہ فلو آف بیکمنگ ہے، ہم ہر حرکت کے ساتھ بیکمنگ کا ایک زینہ جو ہے وہ طے کرتے ہیں، تو کیا یہ حرکت محض جبری ہے یا یہ کہ اس حرکت میں میرا کوئی فیصلہ اور فہم بھی داخل ہے؟ یعنی میں جس ویو آف بیکمنگ کا نام ہوں اور جس ویو کو میں تھام نہیں سکتا، تو کیا اس ویو کو کسی مقصد، کسی نصب العین اور کسی معنی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو کیا اس ضرورت کی تکمیل کا لازمی سامان مجھے خود سے میسر ہے یا نہیں؟ تو اب اس کا جواب ہے کہ ہے، مطلب اس کا لازمی جو اس کے لیے درکار سامان ہے، یا جو اس پر ایفیکٹ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، مطلوبہ ایفیکٹ کا، وہ شعور ہے۔ تو شعور گویا میرے ہونے کے بہاؤ کی سمت مقرر کرتا ہے، اور اس بہاؤ میں آ جانے والی رکاوٹوں کو کبھی دور کرتا ہے، کبھی اس بہاؤ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے عارضی رکاوٹیں ڈالتا بھی ہے۔ تو اب یہ ہمارے شخصیت کا جیسے عقلی یا شعوری سیاق و سباق ہوا، جس کے بغیر ہم خود اپنی نظر میں نامکمل رہ جائے، تو اسی طرح ہر وجود میں، ہر شے میں، یعنی جس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ ہے کا فیصلہ جس چیز کے بارے میں صحیح ہو،
اس میں ایک ٹرانسینڈنس کا جوہر بھی بلٹ ان ہوتا ہے، یعنی ہر شے ہونے کے احوال کی پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہونے کے باوجود اپنے ہونے کو مطلب معنی دینے کے لیے، اپنے ہونے کو ہونے کی بنیاد اور معنویت اور حقیقت سے منسلک اور متعلق رکھنے کے لیے بھی ایک جوہر رکھتی ہے، اور وہ جوہر پرٹیکولر نہیں ہے، مطلب وہ جوہر جنرل جوہر ہے وجود کا، اس کو کہتے ہیں ٹرانسینڈنس، یعنی اپنے حاضر امکانات کو پھلانگ سکنے والی قوت، یا میں جن شرائط اور جن شرائط کے ساتھ اور جن سطحوں پر موجود ہوں فکسٹی کے ساتھ، یعنی وہ سطح میرے تعارف کا حصہ ہے، تو اس سطح پر ہوتے ہوئے بھی مجھے جو ہے وہ مجھے اپنی حقیقت کے ساتھ ایک فعال اور سمجھ میں آ سکنے والا اور حاصل ہو سکنے والا تعلق اور اس کا پورا نظام، اس کی پوری اہلیت حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی موجود ہے جو شعور کے بغیر ہے، تو اس کو اس کا ناظر یعنی اس کا سبجیکٹ یہ ٹرانسینڈنس دیتا ہے، اور وہ وجود جو شعور کے ساتھ ہے وہ اس ٹرانسینڈنس کی ریئلائزیشن میں رہتا ہے، اس ٹرانسینڈنس کے ساتھ خود کو جڑا رکھنے کی اہلیت کا مالک ہوتا ہے۔ تو یہ جو ٹرانسینڈنس ہے، یہ یوں کہنا چاہیے کہ آئیڈیا آف سیلف ہوڈ ہے، یا یہ شخصیت کا مطلب کیا ہے کہ میں ہوں کہنا صحیح ہو جائے، تو جو میں ہوں کہہ سکتا ہے صحیح، جو میں ہوں کہنے کا حقدار ہے وہ شخصیت کا مالک ہے۔ تو اب اس میں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ میں ہوں یہ انفرادی ہے، اور بالکل مطلب اس میں شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن میں کا انفرادی ہونے کے یونیورسل سے جڑا ہوا کس طرح ہے، تو اس میں پھر مجھے میں یعنی کہ ایگو، اس کے حدود کو توڑ کے بڑھانا پڑتا ہے، تاکہ میں کی ایک سخت گیر بے لچک انفرادیت جو ہے وہ ڈھیلی پڑ جائے، اور یہ انفرادیت ایک غیر شخصی کانٹیکسٹ میں قابل قبول ہو جائے۔ یہ انفرادیت یعنی یہ میں صرف مجھ سے مختص اور مخصوص اور منسوب ہو کر نہ رہ جائے، تو اس کو کہتے ہیں شخصیت میں موجود ٹرانسینڈنس کا جوہر، اپنے شعور کے ساتھ بھی اور اپنے احساس کے ساتھ بھی، مطلب اس کا انکار نہیں ہو سکتا، یہ ایک طرح سے جیسے میرے ہونے کی تمام حالتوں اور کیفیتوں میں سر اٹھاتی رہتی ہے۔ تو کبھی اس پہلو سے دیکھیے، جیسے میں اس کو بہت سمپل اگر اپنے لیے بنانا چاہوں تو میں یہ سوچوں گا کہ راز کسے کہتے ہیں۔ جیسے سب سے بڑا دوست وہ ہے جسے میں اپنا رازدار بناؤں، تو تعلق میں یعنی کہ دو آدمیوں کے تعلق میں جو آخری مرتبہ ہے اعتبار اور اعتماد، بلکہ ایک طرح سے یونٹی کا، وہ ہے رازداری۔ تو کبھی ہم نے مجھے غور کرنا چاہیے، آپ کو غور کرنا چاہیے کہ رازداری جو انسان کے جوہر تعلق کا
گویا مرتبہ کمال ہے جس کے آگے کوئی مرتبہ نہیں ہے دو متعلقین کے درمیان. یہ وہ مرتبہ ہے جہاں دونوں کی دوئی برائے نام رہ گئی ہے، وہ ہم وجودی اور ہم احوالی کی حالت کو پہنچ گئے ہیں. تو یہ دونوں گویا ایک دوسرے کے رازدار ہیں. تو کیا ہمارے یہاں راز کا مفہوم جو لیا جاتا ہے وہ درست ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہم رازداری کو جس مفہوم میں لیتے ہیں اس کے خلاف کا تصور رکھے بغیر، یعنی رازداری کا جو مطلب ہم گویا یقینی اور محکم مان چکے ہیں وہ کیا ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم باعتبار شخصیت اور باعتبار مطلب ٹرانسینڈنس جو کار فرما ہے ہمارے اندر، وہ ہم کس درجے پر ہیں. تو اب اس کی میں جیسے مثال دیتا ہوں کہ میرا راز کھل نہ جائے. راز اسے کہتے ہیں جس میں چھپانے کی خواہش بہت شدید ہو، یعنی آدمی اسے ہر قیمت پر چھپانا چاہے. تو اس پہلو سے، اور یہی پہلو ہے راز کا، تو اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں اور میں سوچوں کہ میرا راز کھل نہ جائے، اب جو بھی راز ہے وہ کھلنا نہیں چاہیے، مجھے اسے چھپانے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ اب یہ ورنہ کے بعد جو میرے اندر سے جواب ابھرے گا وہ میری شخصیت کا آئینہ دار ہوگا، وہ بتا دے گا کہ میں شخصیت کی کس سطح پر کھڑا ہوں. تو ورنہ بدنامی ہو جائے گی. اب راز کھلنے کا مطلب جیسے یہ مان لیا گیا ہے کہ بدنامی ہو جائے گی اگر یہ کھل گیا. یہ اگر یہ مطلب کسی پورے امت نے یا پوری سوسائٹی نے یا تعلیم زبان کی تعلیم کے نظام نے قبول کر رکھا ہو، یعنی ہمارے سیمینٹکس اس پہ متفق ہو جائیں کہ راز کھلنا بری بات ہے، راز کھولنا بری بات ہے، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم مطلب اس سے نیچے اگر گئے تو پھر آدمیت بالکل آدمیت کی نفی ہو جائے گی. اگر ہم اس سے ذرا سا نیچے چلے گئے تو آدمیت کی نفی ہو جائے گی. ہمارے یہاں آدمیت برقرار ہے بدنامی کے ڈر پر. تو یہ بھی بہرحال آدمیت کی بات ہے کہ اس کے ذہن میں بدنامی کا کوئی تصور ہے اور وہ اس سے بچنا چاہتا ہے. تو جہاں آدمیت کی تھام اور سہار اتنی سی رہ جائے، جہاں شخصیت کی حساسیت کا آخری نقطہ یہ ہو کے رہ جائے، جہاں چھپانے کی تمام چیزیں جو ہیں وہ بدنامی کے اسباب بن کر رہ جائیں، تو وہاں پر امید رہنا بہت مشکل کام ہے. وہاں ایک ٹوٹل وہ میٹامارفوسس کی ضرورت ہے، مکمل انقلاب کی حاجت ہے. یعنی ہم جو ہیں اس کا انکار کیے بغیر، ہم ایک کنسٹرکٹ ہے، اس کنسٹرکٹ کو توڑے بغیر اب ہماری تعمیر، ہماری اصلاح ممکن نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ یہ نوبت اس درجے کی ہے کہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھئی یہ ساری بوری کو پھینک آؤ، لیکن اس میں کچھ کارآمد چیزیں ہوں گی ان کو نکال لینا، وہ ضائع نہ ہو جائیں. تو ہم اب ایسی بوریاں بن گئے ہیں جن میں کچھ کھنگالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی کارآمد چیز نکل آئے. اب ہمیں اپنی بوری کو
پورا کا پورا پھینکنا ہے، نیا تھیلا لانا ہے، اس تھیلے کے لیے نیا سامان لانا ہے۔ ہمیں نئی اسٹیٹس آف ایگزسٹنس کی ضرورت ہے، ہمیں نئے ہونے کی حاجت ہے۔ ہمارے دماغ کو مطلب علاج کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مسیحائی کی ضرورت ہے، اس کو زندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ بیداری کا وقت گزر گیا۔ مطلب یہ میں انتہا پہ پہنچ کے اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ ہم لوگوں کا یہ حال ہو، لیکن چیزوں کو دیکھنے کا ایک زاویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو ان کے ممکنہ انجام تک تصور کریں، تب جا کے ان چیزوں کو رد یا قبول کرنے کا فیصلہ جینوین ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے اور سچا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم گناہ کا سائز اور نتائج وغیرہ جو ہے وہ محدود کریں گے تو گناہ سے بچ نہیں سکیں گے۔ ہم نیکی کا رقبہ محدود کریں گے تو نیکی پر عامل نہیں رہ سکیں گے۔ تو ہر چیز کو اس کے ٹرانسینڈنٹل جو وہ پرنسپل ہے نا، وہاں تک پہنچا کے دیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق اسے قبول یا رد کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ عام یعنی کہ انسان کے لیے یہ ہر معاملے میں ضروری ہے کہ نتائج کا آخری درجے تک تصور باندھے۔ تو اس پہلو سے میں یہ باتیں ذرا وہ تاکید اور اسٹریس کے ساتھ کر رہا تھا۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ تزکیے پر کوئی کام عملی ہو، تربیتی ہو یا علمی ہو، یہ ممکن ہے زبان کے ساتھ آدمی کے تعلق کو جانچے بغیر؟ آدمی جن جن اسماء اور لفظوں اور اوصاف میں زبان کی صورت میں زیادہ اظہار پایا ہوا ہے، وہ الفاظ جو ہیں وہ ہم میرے لیے کس معنی کے حامل رہ گئے ہیں، ان میں معنی کیا تھے اور کیا ہیں اور کیا ہونے چاہیے۔ تو اب یہ اگر میرے سامنے بالکل الفاظ جیسے میرے سامنے آئینوں کی طرح ہیں، یعنی کہ وہ الفاظ جن کا تعلق انسان کیا ہے سے ہے، تو وہ بے شمار الفاظ ہیں، یعنی کہ اسماء جو ناؤنز ہیں، جو ایڈجیکٹیوز ہیں، خاص طور پر یہ اس کا 80% سے زیادہ حصہ مجھ سے متعلق ہے۔ تو ان آئینوں پہ زنگ لگ رہا ہو اور میں بے فکری سے دیکھ رہا ہوں اپنے توڑے موڑے، ٹوٹے پھوٹے اور بھدے اور مسخ شدہ عکس کو، تو اگر میں اپنے اس عکس پر راضی ہوں اور آئینے کا زنگ اتارنے کی کوشش مجھے محسوس بھی نہیں ہوتی، تو یہ گویا آخری میری پناہ تھی جو میں نے اپنے ہاتھوں سے گرا دی۔ یہ معدوم ہونے سے بچنے کا آخری مورچہ تھا جسے میں نے خود دھماکے سے اڑا دیا۔ اب آگے نتھنگنیس ہے، ایک ایبسرڈ نتھنگنیس، ایک سنفل نتھنگنیس۔ تو تزکیہ اصل میں مجھے معدومیت سے بچانے کا سامان ہے، اور وہ آدمی اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا اخلاقی پہلو سے بھی اور روحانی اور مذہبی جہتوں سے بھی، جو اس سلسلے میں اتنا حساس نہ ہو کہ میں معدومیت کی دلدل میں دھنسنے سے بچ رہا ہوں یہ کام کر کے، اگر یہ سب نہیں کروں گا تو میں عدم کی دلدل میں دھنس جاؤں گا کہ نہ قبر رہے گی نہ مردہ رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں رد شخصیت۔
مطلب آدمی کیا ہے؟ آدمی بھی تمام یعنی نظام وجود کے تمام افراد کی طرح آدمی ایک جدلیت پر موجود ہے. جیسے ہیگل وغیرہ کا فلسفہ تھا، اس سے الگ ہٹ کے ہمارے یہاں وجود اور شعور کی جدلیت کا نظام ہیگل سے کہیں زیادہ مضبوط اور کہیں زیادہ آبجیکٹو اور کہیں زیادہ ویریفائیبل ہے. تو ہم تو اپنے دائرے میں رہ کے کہہ رہے ہیں کہ تزکیے کا مقصود شخصیت کو جو ہے وہ بامعنی بنانا ہے، شخصیت کو اس کے ٹرانسینڈنٹ پرنسپل سے آرگینکلی مربوط اور منسوب رکھنا ہے. تو شخصیت بھی ہر وجود کی طرح، شخصیت بھی مطلب ڈائلیکٹیکل پولز میں ہے. اب اس میں چاہے ہیگل سے فائدہ اٹھائیں کہ یہ 3 اسٹیپس ہیں، یا یہ کہ اس میں 2 ہی رکھیں جو ٹکراؤ کی حالت میں ہے. تو ہم سادہ یعنی اس بات کو فلسفیانہ بنائے بغیر، کیونکہ فلسفیانہ باتیں کرتے ہوئے اور سنتے ہوئے وہ جیسے ان پر یقین کی کیفیت نہیں ہوتی، اور تزکیے میں اپنے بارے میں اور اپنی حقیقت اور اپنے مقصود کے بارے میں یقین پہلے سے درکار ہے. تو ہمارا جو ڈائلیکٹیکل پیٹرن ہے وہ بائی پولر ہے، غلط صحیح، گناہ ثواب، یہ جو تضاد جو بائنریز ہیں، تو ان کے ٹکراؤ کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے، میرے اندر خیر اور شر کا ٹکراؤ ہے، شر میرے موجود ہونے کی ضرورت ہے، شر میرے شعور کی حاجت ہے. یہ مطلب یہ ایسا نہیں کہ کوئی بہت دبا مجھ پہ ڈال دیا گیا ہے، یہ ایک بڑی اسکیم کا حصہ ہے. تو خیر، میں خیر و شر کی کشاکش میں ہوں. اب اس کشاکش میں مجھے شمولیت کی اجازت ہے کہ بھئی تمہارے گھر میں 2 قوتیں لڑ رہی ہیں، تم جس کا چاہو ساتھ دے دو، اور اس کا ساتھ دینے کے لیے یہ کرنا ہے، اس کا ساتھ دینے کے لیے یہ کرنا ہے. تو مطلب اتنا اختیار بھی دیا گیا ہے. تو اب شر جو ہے وہ اگر غالب آ گیا تو میری شخصیت کیسی بنی؟ یعنی میری شخصیت گویا رد ہو گئی. میرے اپنے تصور انا کے مطابق شر کا غلبہ میری بے بسی کے باوجود میرے لیے یہ عنوان رکھتا ہے کہ میں ہار گیا. یعنی میری شخصیت، مطلوبہ شخصیت رد ہو گئی. دوسرا یہ کہ خیر غالب آ گیا شر پہ، جو میرے اندر کئی خرابیاں پیدا کر چکا تھا. تو اگر شر خیر کے پہلے غلبے سے لڑتے لڑتے دوسری مرتبہ غالب آ گیا تو میں کہوں گا کہ میں نہیں رہا. اس مرتبہ خوش ہو کے کہوں گا کہ میں شر کا ایجنٹ بن گیا تھا. میرے اندر چھپی ہوئی دوسری قوت نے میری رضامندی کے ساتھ اس پہ غالب ہو کے دکھایا ہے. تو میں وہ نہیں رہ گیا جو ابھی تک تھا. تو آدمی کیا ہے کہ وہ ہر لمحے اپنی یا تو تجدید کرتا ہے، خود کو رینیو کرتا ہے، یا خود کو ریکنسٹرکٹ کرتا ہے. تو یہ اس کا ڈائلیکٹیکل پیٹرن ہے. تو اس کو اگر ہم ان لفظوں میں کہیں، اور جن لفظوں میں ہمیں واقعی کہنا چاہیے تاکہ ہماری بہت بڑی چیزیں جو ہمیں حقائق سے جوڑے ہوئے ہیں ایک پریزنس کے ساتھ،
تو وہ جو ہیں وہ قابل قدر ہو جائیں، وہ دوسروں کے لیے لائق توجہ ہو جائیں۔ تو اس کے لیے جیسے ہم اصطلاح استعمال کر رہے ہیں کہ ہر آدمی شخصیت اور رد شخصیت کی پیکار میں رہتا ہے، یعنی شخصیت بنتی ہے، پھر اس کا انکار کرنا ہے اچھائی یا برائی دونوں معنوں میں۔ تو مجھے پچھلے لمحے جو میں تھا اگلے لمحے وہ نہیں ہوں۔ اگر میں اس شعور کو لیو کرنا سیکھ لوں تو میں تزکیے کا سب سے زیادہ کوالیفائیڈ امیدوار، اگر میں صرف یہ ارادہ کر لوں کہ مجھے پچھلے لمحے کے میں کو اگلے لمحے کا میں نہیں رہنے دینا، تو یہ کہلائے گا شخصیت اور رد شخصیت کا تسلسل۔ تو تزکیے کی جو پہلی برکت ہے، تزکیے کا جو پہلا مطالبہ ہے، اگر ہم اسے اپنے لیے بامعنی اور نتیجہ خیز بنانا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھتے رہو، جو بھی ہو وہ قابل رد ہے، لائق تسلسل نہیں ہے۔ وجود کا کمال کی ایک جہت جو ہے وہ اخلاقی نہیں ہے، وہ روحانی بھی ہے۔ تو روحانی فلو جو ہے شخصیت کا، وہ رد شخصیت کی قوت سے جاری رہتا ہے۔ میں جو ہوں وہ میں نہیں رہنا چاہتا، میں اس میں بند نہیں ہوں۔ کوئی بھی میرے میں ہونے کی کوئی بھی شہادت میرے لیے آخری شہادت نہیں ہے۔ میں ہونے کی شہادتوں کا تسلسل میں ہونے کے انکار کے تسلسل کے ساتھ مجھے تو یا وہ کے لائق رکھتا ہے۔ تو ایک سب آرڈینیٹ آئی جو ہے وہ ایبسلیوٹ داؤ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کو نبھا سکتا ہے۔ اس میں ذرا آپ سب لوگ، کیونکہ سب ماشاءاللہ بہت تعلیم یافتہ ہیں، بہت ذہین ہیں، اور ذہانت کی ہمیں بہت شدید ضرورت ہے، یعنی ہم ہر اچھائی کے اب محتاج ہیں، اور آج کے دور میں اپنے سروائیول کے لیے ہمیں سادہ سی نیکیوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر بڑے دماغوں کی ضرورت ہے، بڑے شعور کی ضرورت ہے۔ تو وہ غالباً ہمارے روحانی اور ہر طرح کے افلاس کا سب سے بڑا سبب آج کے کانٹیکس میں ہماری کند ذہنی ہے کہ ہم باتوں کو سمجھنے کے لائق نہیں رہ گئے، ان کے لغوی مفہوم میں بھی، یعنی جو مفہوم خود فارم بن جاتا ہے، ہم فارم بن جانے والے مفہوم کو سمجھنے کے لائق نہیں رہ گئے، جس میں غور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورتحال میں بجائے اس کے کہ ہم یہ کریں کہ سچ بولنا ضروری ہے اور یہ کرو، جماعت میں شامل رہنے کے لیے فلاں محنت کرو، یہ سب بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن ذہنی بحران اور زوال میں نیکیاں اس زوال کو بڑھا دیتی ہیں۔ نیک آدمی پھر بدھو بنتا چلا جاتا ہے، اور اس کو جیسے دماغ کی ضرورت نہیں رہ جاتی، کیونکہ اب مذہبیت کی جو بھی اسٹرکچرنگ ہو رہی ہے وہ تقلید محض کے عنوان سے ہو رہی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز بس نظم رہ گیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ بھئی تمہیں فلاں تمہارے اندر برائی ہے، اس کو پہلے دور کرو گے یا اپنی کن ذہنی کی طرف زیادہ توجہ کرو گے، تو میں کہوں گا بھئی وہ سب تو میں توبہ کر لوں گا، کن ذہنی میری دور کر دو۔ وہ چاہے جماعتیں نماز کی قضا ہو جائیں، لیکن کن ذہنی دور کر دو۔
مطلب یہ اتنی زیادہ شدید ضرورت ہے ہمیں اس بات، کیونکہ جو ذہن جو ہے وہ اپنے کانٹینٹس کو پرکشش نہیں رکھے گا، جو اپنے اندر جو اس کے موجود خیالات، تصورات وغیرہ ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنے اندر جیسے اپنے ہونے کو اپنے جاننے سے بہت زیادہ کم دیکھنے والے ہی مکمل شخصیت کے مالک ہیں۔ تو ہم تو ہونے میں بھی دلدل میں پڑے ہوئے ہیں، تو جاننے والا عمل تو کیا رہ گیا ہوگا۔ تو ذہن وجود کو اٹھان کی حالت میں رکھتا ہے، دل کو، احساسات کو، آپ کے ذوق کو، سب چیزوں کو اٹھان کی حالت میں رکھنے والا صرف ایک ذریعہ ہے، وہ ہے میرا دماغ، میرے خیالات، میرے تصورات، میرا فوکس۔ تو اس کو درست کرنے کے لیے تھوڑا سا یہ سب اصطلاحیں استعمال کر رہے ہیں، ورنہ تو وہ کلیشے ہے۔ اب ہر بہت بڑے معنی پر انڈیکیٹر بننے والا ہر پرانا لفظ اب کلیشے ہے۔ جس لفظ کے معنی بھی بازار کی سطح سے اوپر کے ہیں، وہ الفاظ بہت استعمال ہو رہے ہیں، لیکن بے معنی لفظوں کی طرح۔ تو بڑے معنی رکھے ہوئے لفظ کو جو ہے اس کا گلا گھونٹ کے استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ چھوٹے لفظوں کا مرتبہ اونچا کیا جائے، چھوٹے لفظوں کی کیپیسٹی بڑھائی جائے۔ تو لفظ وہ ہیں جو میرے لیے اب بھی زندہ ہیں، کلیشے نہیں بنے۔ وہ لفظ چاہے مارکیٹ میں کام آنے والے ہوں، لیکن وہی اب استعمال ہوں گے بازار سے اٹھ کر جو ہے وہ آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے۔ تو یہ جیسے ابھی تک یہ بات ہوئی ہے کہ ذہن کو بہتر بنانے کی جد و جہد کرنا اس وقت مسلمان رہنے کے لیے سب سے بڑی ضروری چیز ہے۔ ذہن اگر مطلب کلیکٹیو جو مائنڈ ہے وہ تو ہمارا کسی شمار قطار ہی میں نہیں ہے، انڈیویجول مائنڈس بھی ڈھونڈے سے ملتے ہیں، اور وہ جو مل بھی جاتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ سمجھدار ہیں، تو ان کی سمجھ بھی ان کے افکار اور ان کے اظہار وغیرہ سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار ان پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے، یا اپنے اندر دیکھے تو آدمی کو شرم آئے کہ نہیں اس پر میرا سروائیول نہیں ہے، اس کشتی میں 10 سوراخ ہیں۔ تو ہماری ہر کشتی میں ایک طوفانی اور ہم سے دشمنی رکھنے والے سمندر میں سفر ہمیں کرنا ہے، اور جو کشتیاں میسر ہیں ان میں سب میں سوراخ ہیں۔ تو وہ سوراخ بھرنے ہیں، اور اس میں پہلا جو بڑا سوراخ ہے وہ دماغی ہے، ذہنی ہے، علمی ہے، اور سنجیدگی کا فقدان ہے، سیلف لیسنس کا فقدان ہے۔ یہ سب اس وجہ سے نہیں کہ ہم صوفی نہیں ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم ذہین نہیں ہیں۔ ہم انسان کے لیے مختص، اللہ کی طرف سے مختص مائنڈ سے تعلق رکھنے میں ناکام ہیں، یا تعلق رکھنے سے بالکل لاپرواہ ہیں۔ تو ایک یہ، اور دوسرے یہ کہ شخصیت کیا ہے۔ جب میں کہوں کہ میں کیا ہوں، یہ اس طرح کا سوال ہے کہ انسان کیا ہے، وہی جواب ہے شخصیت کیا ہے۔ لیکن یہ کہ انسان کیا ہے کا جواب ایک ہولنس رکھتا ہے، ایک پرنسپلزم اس میں چھپا ہوا ہے۔ تو شخصیت میں جیسے وہ سکڑتا ہے اور زیادہ گرفت میں آتا ہے۔ تو شخصیت کا مطلب ہے کہ میں جس آئیڈیا آف ہیومینٹی کو مانتا ہوں
وہ آئیڈیا آف ہیومینٹی مجھ سے مینیفیسٹ ہو رہا ہے یا نہیں. مطلب میں نے ایک آئیڈیا کو مانا اپنے لیے، وہ آئیڈیا فرض کیا کہ آئیڈیا آف مین ہے. اس آئیڈیا آف مین کو ماننے میں مطلب بالکل محکم ہوں. مطلب میں اس آئیڈیا کو کھونا نہیں چاہتا، اس کا انکار نہیں کرتا. تو اس صورتحال میں اب دیکھا یہ جائے گا کہ وہ مانا ہوا آئیڈیا خود کو میرے اندر مینیفیسٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو دونوں صورتوں میں شخصیت کا وہ عنوان ہوگا کہ یہ ناقص شخصیت ہے، کیونکہ اس کا مانا ہوا اس کی تعمیر میں صرف نہیں ہو رہا، تو یہ ناکام ہے. اور وہ کامیاب ہے کہ جس کا مانا ہوا اس کی تعمیر میں صرف ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کا آئیڈیا کے ہاتھوں سے اس کی تعمیر کا عمل مسلسل ہے، یعنی اس میں چھٹی کا دن نہیں آتا. تو اس کو کہتے ہیں یہ کامیاب شخصیت ہے. تو یہاں غلط اور صحیح کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہی ہوتا ہے کہ جو سینٹر آف کانشسنس ہے وہ سینٹر آف بینگ بنا یا نہیں. اب وہ کچھ بھی ہو. تو اب اس میں یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو آئیڈیا آف مین میں ڈھلنا قبول کر چکی ہے، اسے بالکل مطلق انداز سے مان کر، تو یہ شخصیت ماننے سے پہلے بھی شخصیت ہے نا، یا یوں کہہ لیں کہ ماننے کے عمل کے پیرلل اس کے اندر نہ ماننے والی روش بھی اس کے مطلب اس کے نظام میں شامل ہے. اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ رد شخصیت کا تو وہ ہو گیا، معیاری شخصیت وہ ہے نارمل شخصیت. رد شخصیت کیا ہے کہ آئیڈیا کو ویل مینیفیسٹڈ حالت میں رکھنا، ذمہ داری کے ساتھ، فری ول کے ساتھ، مشکلوں کی پرواہ کیے بغیر، شخصیت کی دیگر ضروریات کو قربان کرنا پڑے تو اس قربانی سے ادنا سا دریغ کیے بغیر. تو یہ رد شخصیت ہے. لیکن رد شخصیت رد شرحی نہیں ہے، رد شخصیت تکمیلی حرکت بھی ہے. وہ تو تعمیر کی خرابی دور کرنا ہے، یعنی شخصیت کے منفی عناصر کو مسمار کرنا ہے، لیکن شخصیت کی تعمیر کے عمل کو جاری رکھنا ہے. شخصیت کی تعمیر کبھی مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ آئیڈیا نہ شعور میں مکمل سما سکتا ہے، نہ وجود میں اپنی کلیت کے ساتھ مینیفیسٹ ہو سکتا ہے. یہ اس کو ماننے کے پیکج میں یہ یقین شامل ہے. تو مجھے ہر اچھائی میں اضافے کی ضرورت ہے، ہر برائی کے خاتمے کی ضرورت ہے. تو ان دونوں ضرورتوں کا ادراک میری تعمیر کو مسلسل اس طرح رکھتا ہے کہ جو تعمیر شدہ ہے وہ مجھ سے اوجھل ہوتا رہتا ہے، اور جو تعمیر ہونا ہے وہ میرے پیش نظر رہتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں شخصیت اور رد شخصیت کا پورا دائرہ یا پورا میکینزم. پھر اس رد، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں مثبت منفی دونوں ہیں، تو مثبت پہلو اس میں ایک اور موضوع آتا ہے. بھائی اس کو تھوڑا سا، یہ صرف علمی باتیں نہیں کر رہا، بخدا علمی باتیں نہیں کر رہا، بلکہ یہ بہت ضروری باتیں کر رہا ہوں، لیکن ذہن کے لیے قابل قبول بنا کر. ہماری اچھی باتیں دماغ کے لیے قابل قبول نہیں رہ گئی ہیں،
تو اس وجہ سے ذرا ذہن کی، یا اپنے زمانے میں جس ذہن کو معیاری مانا جاتا ہے، اس معیاری ذہن کو مخاطب کرنے کے لیے جو انداز اور اصطلاحیں درکار ہیں وہ میں استعمال کر رہا ہوں، اور مقصد یہ ہے کہ ہماری شخصیت میں جو سب سے بڑا وائرس ہے کن ذہنی، وہ ختم ہو۔ تو مثبت پہلو کسے کہتے ہیں؟ رد شخصیت واجب ہے، فرض ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہر شخصیت میں ایک ٹرانسینڈنس عمل میں رہتی ہے، جو میں کو ہم میں ڈھالتی رہتی ہے، جو میں کو پرسنل نہیں رہنے دیتی، وہ ٹرانسینڈنس ہے۔ تو شخصیت میں کار فرما ٹرانسینڈنس کا فوری نتیجہ خیزی کے ساتھ بروئے کار رہنا اور بروئے کار رکھنا۔ اب یہ جملے کی میں شرح نہیں کروں گا، یہ اسٹینڈرڈ فقرہ ہے، جیسے ایک ڈیفینیشن ہے، اس پہ جیسے خود اس کی تفصیل ہم لوگوں کو خود کرنی چاہیے تاکہ اس کی تاثیر ہم میں پیدا ہو۔ منفی پہلو کیا ہے کہ جبلت ذہن پر غالب آ جائے، عدم وجود پر غالب آ جائے، جو نان بینگ بینگ پر غالب آ جائے، جبلت ذہن پر غالب آ جائے کا یہ مطلب ہے۔ اور ٹرانسینڈنس کا معطل ہو جانا، وہ ٹرانسینڈنس جو نظم وجود میں گندھی ہوئی ہے، وہ میں نہیں پیدا کر سکتا، تو وہ وجود اور شعور کو ایک دوسرے سے وحدت میں رکھتی ہے، وہ ٹرانسینڈنس، وہ پرنسپل ٹرانسینڈنس۔ تو وہ ٹرانسینڈنس مردہ ہو جاتی ہے، وہ جیسے شل ہو جائے، تو اس کا مطلب شخصیت رد تو ہو گئی ہے، لیکن اس رد سے اثبات پیدا نہیں ہو رہا۔ تو جس رد سے افرمیشن اور اثبات نہ پیدا ہو، وہ رد منفی ہے، ورنہ وہ مثبت ہے۔ میں مطلب اس کو ذرا سا، کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، یہ بہت زیادہ باتیں دماغ میں ہیں، لیکن موقع بموقع انشاءاللہ جیسے بھڑاس نکالنے کی طرح کر لیتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رد شخصیت اگر آئیڈیا سے غیر منسوب ہو، لا تعلق ہو، تو وہ شخصیت کی تخریب ہے، اور اگر وہ آئیڈیا سے منسوب ہو، آئیڈیا کی طرف فوکسڈ ہو، آئیڈیا کے تحرک پر وہ مصر ہو، تو پھر وہ شخصیت کی تشکیل ہے۔ ہاں، یہاں تک کر لیتے ہیں، آگے ہم جیسے خودی اور بے خودی یا شخصیت، رد شخصیت، یعنی کہ ایک شخصیت رد سے پہلے ہوتی ہے اور ایک شخصیت میں رد پہلے ہے، شخصیت بعد میں ہے، تو وہ اگر یاد رہا تو میں انشاءاللہ اگلے اتوار کو عرض کروں گا۔ لیکن آج کی یہ جو ایک منتشر سی گفتگو صحیح، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آپ جتنا اپنے شعور میں ہیں، وہی آپ کی سطح ہے، وہی آپ کا مرتبہ ہے۔ تو شعور جتنا پست ہے، شخصیت اتنی ہی گراوٹ میں ہے، اور شعور جتنا بلند ہے، شخصیت اپنی واقعی خرابیوں کے ساتھ گراوٹ سے نکل کر بلندی کا میلان رکھنے والی شخصیت ہوتی ہے، اور یہ اپنی بھلائی کے تمام کاموں میں کامیابی کی پہلے سے ضمانت رکھتی ہے، چاہے فی الحال وہ بری شخصیت ہو، ناکام شخصیت ہو، کچھ بھی ہو۔ تو جس کا ذہن بڑا ہے، تو بڑے ذہن کو پرواز میں محنت نہیں کرنی پڑتی، اس نے پروں کو سمیٹ رکھا ہے اپنے ارادے کی غلطی سے یا اپنے ذوق کی غلطی سے، لیکن یہ کہ جس دن بھی اس سے یہ خیال آیا
کہ مجھے تو اڑنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو اس کے لیے اڑنا گویا 1 سیکنڈ کا کام ہوگا نا۔ تو بڑے ذہن میں یہ بہت بڑی آسانی اور وہ کیا نام ہے سہولت ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بڑا ذہن، اگر ذہن بالکل کند ہو، بڑا ذہن تو خیر ہمیشہ چند لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن ذہن اگر بالکل کند ہو تو وہ اللہ سے تعلق کو ناممکن بنا دیتا ہے، کیونکہ کند ذہن آدمی کا دل پرجوش نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ سب باتیں ہیں، تو یہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ اگر یاد رہا تو کریں گے کہ شخصیت کی تکمیل اور توسیع یہ تزکیے کا دوسرا فیز ہوتا ہے، کہ انفرادی شخصیت اور اجتماعی شخصیت 2 طرح کی ہوتی ہے اور ایک ہی وجود میں جمع ہوتی ہے۔ یعنی میں کہوں گا کہ میں انفرادی شخصیت بھی ہوں اور اجتماعی شخصیت بھی ہوں، تو اگر اس میں سے ایک چیز بھی لیک کر گئی تو میں شخصیت نہیں ہوں، جینوین شخصیت نہیں ہوں۔ تو اس موضوع پہ انشاءاللہ آگے بات کریں گے، یہ بھی بہت ضروری ہے، اور یہ اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ اب جو وقت آنے والا ہے وہ انسان کو اس کے اختیار اور اس کے شعور میں پروسیسنگ کی حالت میں نہیں رہنے دے گا۔ اب وہ تصور بنانے اور تصور کو کریکٹ کرنے یا تصور بنا کے اسے رد اور قبول کا فیصلہ کرنے یا خواہشات کو انفرادی اور شخصی رنگ دیے رکھنے کے لائق نہیں رہ جائے گا۔ اب ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے آدمیت کے امتیازات کو روحانی جذبے اور دینی مقصود کے ساتھ زندہ رکھنے کی۔ What is the difference between تجدید ورسز ریکنسٹرکشن؟ ہاں یہ بڑا اچھا، ایک تجدید میں اور ریکنسٹرکشن میں کیا ہمارے یہاں ریکنسٹرکشن کوئی لفظ مطلب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ریکنسٹرکشن کا مطلب یہ ہے کہ بنیادیں برقرار رکھ کر نئے اسٹرکچرز بناؤ، تو وہ ہوتی ہے انسانی علوم میں۔ تجدید جو ہے وہ یوں کہنا چاہیے کہ عقل اور وجود، عقل، قلب اور ارادے تینوں کو اپنی منزل کی طرف فوکسڈ اور اپنے راستے پر چلنے کے لیے سامان کی فراہمی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، یعنی پرنسپل اور آئیڈیل کو اس کے پہلے نیریٹو میں زندہ رکھنا چاہیے، وہ کلمے کو بدلے بغیر مرادات کو تنوع سے رکھنا اپنی شخصیت کے ذریعے سے، یہ تجدید ہے۔ شخصیت یا سوسائٹی کے ذریعے سے، یعنی اصول ایک ہے، مینیفیسٹیشنز بے شمار ہیں۔ تو اگر یہ چیز عملاً نظر آتی رہے تو اس کو کہیں گے کہ یہ تجدید ہے، یا فالس اور وہ کیا فیبریکیٹڈ مینیفیسٹیشنز، جھوٹے مظاہر کو حقیقت سے منسوب کرنا اور کروانا، یہ اس غبار کو، یہ جعلی مینیفیسٹیشنز کو جنہوں نے حقیقت کی جلوہ گری کو ڈھانپ رکھا ہے، ان کو ہٹاتے چلے جانا، حقیقت کی اوریجنل پریزنس پر پڑنے والے گرد و غبار کو ہٹاتے چلے جانا، یہ تجدید ہے۔ تجدید آئیڈیا کے رخ پر ہے، اور ریکنسٹرکشن کہہ سکتے ہیں کہ دماغ کے پہلو سے ہے۔